کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کی تاریخ کا جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مکہ پاک کی جن وادیوں میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عرب میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور وہ ماحول کہ جب کفر اور شرک کا ماحول ہے، گمراہیت کا ماحول ہے، اس ماحول میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا، اللہ پاک کی توحید کی طرف جب لوگوں کو بلایا تو ایک تعداد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئی۔ ان میں وہ ہستی بھی وابستہ ہوتی ہیں کہ ان کی وابستگی کے بعد ان کے والد بزرگوار بھی دین اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کی والدہ بھی دین اسلام سے وابستہ ہوتی ہیں، ان کے بھائی جان بھی دین اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی دین اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری ہستی ہیں۔ میں ان کا ایک بڑا پیارا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ایک مرتبہ سفر پر ہیں، اور انہوں نے ایک بات کو ذکر کیا، کہا کہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں، حضور کے ساتھ میں انسانوں کے ساتھ بھی لڑا ہوں اور شیطان کے ساتھ بھی لڑا ہوں۔ اس سے بعض صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ انسان کے ساتھ لڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، شیطان کے ساتھ آپ کیسے لڑ گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ کہتے ہیں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم سفر پر تھے، تو ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا، پانی بھرنے کے لیے میں نے مشکیزہ اٹھایا، میں پانی بھرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی آئے گا اور تمہیں پانی بھرنے سے روکے گا، یہ کہا، اور کہا کہ میں چلا گیا۔ جب میں ایک تالاب کے پاس گیا تو وہاں پر پانی بھرنے ہی لگا تو ایک کالا کلوٹا سا ایک آدمی آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ میرے پاس آیا، اور آ کر اس نے مجھے روکا، باقاعدہ مجھے روکا، کہا کہ پانی تمہیں نہیں بھرنے دوں گا، کہا کہ تب تک تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا کہ جب تک تم کوئی گناہ نہیں کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول سے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے ساتھ لڑا، یہاں تک کہ میں نے اسے پچھاڑا، نیچے گرا دیا، قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اس پتھر سے اس کو ایسی ایک ضرب لگائی کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پھر میں نے اسے دور کیا اور پانی بھرا اور میں آ گیا۔ جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے فرمایا کوئی ملا تھا تمہیں؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ ملا تھا۔ پھر میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تھا کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہمراہی میں انسانوں سے بھی لڑا ہوں اور شیطان سے بھی لڑا ہوں۔ یہ کون سی ہستی ہیں؟ جی ہاں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ آپ کی والدہ بھی شہید، اور وہ شہید کی جنہیں اسلام کی پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے، آپ کے والد بزرگوار کو بھی شہید کیا گیا، آپ کے بھائی جان کو بھی شہید کیا گیا،
دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس گھرانے نے بہت سی قربانیاں دیں۔ کون ہے یہ صحابی؟ یہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیارے صحابی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی شہادت کی خبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ سیرت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ رہے گا۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ قاری کاشان صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قاری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان سے تلاوت قرآن سنیں گے اور پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے آپ؟ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، دیگر عاشقان رسول کو بھی بلاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج عمران مدنی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عمران مدنی بھائی کو، اور عدنان چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان مہمانوں کو، پیارے پیارے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، کیسے ہیں عمران بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور دیگر عبادات بجا لاتے رہو، تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا، رمضان کا روزہ چھوڑنا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، شراب پینا، بیچنا اور شراب بنانا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال ناحق کھانا وغیرہ۔ فرمایا کہ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ پاک کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے۔ یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں، البتہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے۔ ان آیات بینات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر
صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ سوال، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ جواب، اسلام کا پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جواب، اسلام کا پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قاری صاحب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ، اور پھر آپ کچھ ہی دیر میں مفتی کفیل صاحب کی بھی زیارت فرمائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہم خلیل بھائی کی طرف پڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا چور
کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونا پاس ہے سونا بنے ہے سونا زہر اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بنے ہے سونا زہر اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بنے ہے سونا زہر اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت نرالی ہے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت نرالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو آنکھیں ملنا جھنجھنا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی آنکھیں ملنا جھنجھنا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب
جھنجھلا کے سردے پٹ کو چل رے مولا والی ہے پھر جھنجھلا کے سردے پٹ کو پھر جھنجھلا کے سردے پٹ کو چل رے مولا والی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو تم تو چاند عرب کے ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو چاند عرب کے ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو مجھ میں کیسے پر شبنم دیکھو مجھ میں کیسے پر شبنم کیسی آفت ڈالی ہے دیکھو مجھ میں کیسے پر شبنم کیسی آفت ڈالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے ورنہ رضا سے ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو بہالی ہے ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو بہالی
है, वरना मुझसे छोड़ पे तेरे डिगरी तो एक बाली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो। क्या बात है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या प्यारे कलाम का इंतखाब हमारे खलील भाई ने फरमाया, क्या प्यारे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह पाक ने मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से, हुजूर की यादों से अल्लाह करे हम हमेशा वाबस्ता रहें। इंशाअल्लाह उसी दर की खैरात मिलती रहेगी, मिल रही है, मिलती रहेगी, तो इंशाअल्लाह हमारे अकीदे की हिफाजत, हमारे ईमान की हिफाजत, हमारे किरदार की हिफाजत, हमारे आमाल की हिफाजत इंशाअल्लाह होती रहेगी। यानी यूँ कहें कि दुनिया में भी सुरखरुई के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी सुरखरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्ता हुए हैं, आप देखें ना कि वो कैसे सुरखरू हुए हैं। किसी को तो ख़ुद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जन्नत की बिशारत अता फरमाई कि ये जन्नती हैं, ये जन्नती हैं, ये जन्नती। अशरा मुबशरा आप पढ़ें, इन्हें हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई। आप पढ़ें हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों हस्तियों के बारे में हुजूर ने फरमाया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती औरतों की सरदार। सुबहान अल्लाह। लेकिन कुछ सहाबा वो हैं कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत उनकी मुश्ताक है, जन्नत उनकी मुश्ताक है। उनमें हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं कि जन्नत उनकी मुश्ताक है। सुबहान अल्लाह। आज उसी हस्ती का हम ज़िक्र खैर करने के लिए हाजिर हैं, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। सीरत हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो कौन सी हस्ती हैं, इनका तारुफ क्या है। मैं इंशाअल्लाह इमरान भाई की तरफ बढ़ूँगा। मैं चाहूँगा हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो का तारुफ बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नसब नामा कुछ यूँ है कि अम्मार बिन यासिर बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। आपकी कुन्नियत अबुल यक़ज़ान है, अबुल यक़ज़ान आपकी कुन्नियत है। मक्के के रहने वाले हैं और आपका शुमार इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान होने वाले चंद मुसलमानों में होता है और आप जंग बदर में भी शामिल हुए, ग़ज़वा बदर में आप शरीक रहे। ना सिर्फ ग़ज़वा बदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ही ग़ज़वात के अंदर हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हम सफ़र रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहे। आपकी एक बड़ी फजीलत ये भी है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से हैं। असहाबे सुफ़ा आज भी आशिकान रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं तो सुफ़ा वहाँ नज़र आता है, चबूतरा। अल्लाह करीम बार बार हम सबको वहाँ की ज़ियारतें हाज़िरी अता फ़रमाए। तो बहरहाल आपकी एक बड़ी फजीलत ये है कि आपका शुमार असहाबे सुफ़ा में से होता है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है और आपकी वालिदा माजिदा भी अज़ीम सहाबियात में शुमार आपका होता है। और जब अरब की सरज़मीन में इस्लाम की नूरानी किरणें फैलने लगी तो आपके साथ साथ आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद माजिद, आपकी वालिदा और आपके भाई जी सभी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके वालिद हज़रत यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु,
اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، سبھی کو دامن اسلام میسر ہوا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مقدس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور بڑی مشقتیں آپ نے دیکھی ہیں۔ کفار قریش جو تھے، کفار مکہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی بڑی اذیتیں پہنچایا کرتے، بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے۔ اب جیسا کہ ذکر ہوا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، ایک مرتبہ ابو جہل سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا، تو ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نیزہ مارا کہ آپ خون میں لت پت ہو کر آپ زمین پر تشریف لے آئیں، آپ گر پڑیں اور پھر آپ شہید ہو گئیں۔ وہ پہلی خاتون جو اسلام میں شہید ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت یاسر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کفار اور مشرکین کا ظلم سہتے سہتے یہاں تک کہ جام شہادت آپ نے بھی نوش کر لیا۔ اللہ اچھا، اب دیکھیں اتنی شہادتیں آپ کے گھر میں ہو گئیں، آپ کے والد، آپ کے بھائی، والدہ سب شہید ہو گئے، لیکن کفار مکہ کو پھر بھی آپ پر رحم نہ آیا، بلکہ آپ کی اذیتیں بڑھاتے رہے، اور ایسا ہوتا کہ کبھی آپ کے سینہ مبارکہ پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے، اور کبھی آپ کو پانی کے اندر گوتے دیے جاتے، اللہ اکبر، اور کبھی آگ سے آپ کے جسم کو داغدار کیا جاتا، یعنی آگ سے جسم کو داغدار آپ کو کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ مبارک ان زخموں سے بھر گئی۔ بعد میں کسی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ جو آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات ہیں، یہ نشانات کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ مجھے مکے کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر ننگی پیٹھ لٹا دیا کرتے تھے اور سخت اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے تھے، یہ انہی زخموں کے نشانات ہیں۔ آج ہماری جسم پر معمولی سی کوئی آگ کا انگارہ آ جائے، کوئی چنگاری آ جائے تو وہ نشان اپنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا جاتا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا جاتا، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر ان کے نشانات آ گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اتنی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچایا کرتے تھے کہ آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہی حال حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا، اور قرآن کریم میں انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، سورہ نحل کی آیت نمبر 41 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو شیطان سے پناہ دی گئی تھی۔ اللہ نے شیطان سے آپ کو اپنی امان عطا فرمائی، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ پھر مزید بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں انشاءاللہ کیا شان ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نوازا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ شہادتوں کا جو ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی والدہ شہید ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی، اور پھر آپ کی ذات پر بھی کفار مکہ کی طرف سے کتنے ستم ڈھائے گئے۔ یعنی بندہ سوچتا ہے تو سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ یہ ستم بھی کیا گیا، یہ ظلم بھی کیا گیا۔ سوچ کر بندے کی طبیعت، وہ کہتے ہیں نا، دل ہل جائے۔ لیکن وہ ظالم، ایسے ظالم کہ انہوں نے ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ اتنے ستم اتنے ستم اتنے ستم کیے۔ قصور کیا تھا ان کا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پاک کی ذات پر ایمان لے آئے، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، یہ قصور تھا ان کا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے،
ان کو جو ستم میں جو تکالیف پہنچی ہیں، اللہ کرے کہ ہر تکلیف کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ یقیناً وہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تاج انہوں نے بھی پہنا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اس صف میں بھی داخل ہیں، صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، تو کیوں نہ اتنی بلند شان ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ یہاں مفتی صاحب ایک ذکر ہوا ہے اصحاب صفا کا، یہاں پر کچھ ذکر کیا گیا جیسے عمران بھائی نے ذکر کیا، میں چاہوں گا اصحاب صفا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، یہ کون سے افراد تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے فضائل مناقب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو تمام ہی صحابہ جو ہے وہ عظمت و رفعت اور شان والے ہیں، لیکن ان میں خاص کر جہاں دیگر فضائل جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے گنوائے جاتے ہیں، جی، تو وہیں ایک وصف جو ہے وہ اصحاب میں صفا بھی جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے جی، کہ بھئی یہ اصحاب صفا والے جو ہے وہ صحابی تھے۔ یہ وہ اصحاب تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے وہ حاضر رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، جی، تو آپ نے یہاں پر جو مہاجر صحابہ مکے سے آئے تھے ان کی انصار صحابہ کے ساتھ مواخات تو فرما دی تھی، ان کو بھائی چارے کے رشتے میں تو ان کو کر دیا تھا، جوڑ دیا تھا، جی، مگر اس کے باوجود کئی ایسے اصحاب تھے کہ جو تنے تنہا تھے، اکیلے تھے، ان کی کوئی فیملی جو ہے وہ نہیں تھی، تو وہ اصحاب وہ تھے جو مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں پر وہ ہر وقت جو ہے وہ حاضر رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احکام دین اور احکام اسلام جو ہے وہ سیکھتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی، روایات کے مطابق جو ہے وہ 400 سے 500 بھی ہوئی، کم بھی جو ہے وہ کبھی ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج دیتے تھے کسی اور جگہ پر تو وہ وہاں ہجرت کر جاتے تھے، جی، تو یہاں کم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ان میں سے اگر کوئی جو ہے وہ شادی وغیرہ کر کے اپنی فیملی جو ہے وہ بنا لیتا تھا تو وہ یہاں سے گویا کہ کم ہو جاتا تھا۔ پھر شہداء بھی ہوتے تھے کہ کئی ایسے تھے کہ جو غزوات میں جب شریک ہوتے تو وہ شہید جو ہے وہ ہو جاتے تھے۔ لیکن ان اصحاب صفا کا عمل یہ تھا کہ یہ دن رات جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو گھر تھا، حجرہ مبارکہ تھے، وہ مدینہ شریف میں جو ہے وہ آج بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی کے ساتھ ہے، ممبر شریف کے جو ہے وہ ساتھ ہی ہیں جہاں آپ کا روضہ مبارکہ ہے، تو اس کے بالکل بیک سائڈ پر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مقام تھا جہاں پر یہ افراد جو ہے وہ ہر وقت موجود رہتے تھے اور اللہ کے رسول سے دین سیکھتے رہتے تھے۔ اور ان کا یہ عالم تھا کہ یہ چونکہ خود مالی اعتبار سے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ مضبوط نہیں تھے، تو جو بھی صدقہ و خیرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ ان اصحاب میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اسی طریقے سے غنیمت کا مال جو ہے اس میں سے آپ ان کو جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عالم تھا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ دین سیکھنے میں مصروف رہتے تھے کہ کئی کئی دن کے فاقوں سے ہوتے تھے اللہ، اور یہ وہاں پر رہتے تھے۔ اچھا، پھر یہ نہیں تھا کہ یہ کماتے نہیں تھے، بلکہ علم دین کا شوق ایسا تھا کہ ان کے اندر کئی صحابہ آپس میں یوں تقسیم کرتے تھے کہ آج میں مدینہ کے بازار میں جا کے کچھ جو ہے وہ ان کو کما لیتا ہوں، تم میری جگہ میرے بھائی ہو، تم حضور سے جو ہے وہ دین سیکھو گے، اور کل پھر تم جو ہے وہ جاؤ گے تو آج میں جو ہے وہ پھر علم دین جو ہے وہ سیکھوں گا۔ تو یوں علم دین سیکھنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ باریاں بھی تقسیم کرتے تھے اور ضروری جو ہے وہ معاش کے لیے جو ہے وہ محنت اور مزدوری بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ اصحاب ہیں جن کے بارے میں خاص کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہے وہ آیت طیبہ جو ہے وہ نازل فرمائیں ان کی فضیلت میں، اور آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ خصوصی ہدایات عطا فرمائیں۔ ہوا یہ کہ اس آیت کے پس منظر یہ ہے کہ کچھ کفار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے قریب جو یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ہٹا کر ہمیں الگ سے اسپیشل جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ دیجیے۔ تو اللہ پاک نے اس پر آیت طیبہ جو ہے وہ نازل کی، آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں اپنے آپ سے جو لوگ جو ہے وہ
اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں۔ اور پھر جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور مسجد کے دروازے پر یہ آپ کو مل گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس لے کر آئے۔ یہ اصحاب الصفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے اور ہمیں علم دین سکھاتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب حضور کو کوئی حاجت ہوتی تو حضور اپنے حجرے میں تشریف لے آتے۔ اس کے بعد یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، ترجمہ: اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اس وقت تک ہمارے پاس سے نہ جاتے جب تک کہ ہم خود وہاں سے اٹھ نہ جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جو پہلے آپ علیہ السلام اپنی حاجات کے لیے بھی ان کو چھوڑ کر اپنے حجرے میں جاتے تھے، اس آیت طیبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ، کیونکہ اس میں کیا فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی جانوں کو مانوس رکھیے، تو فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم اس حضور سے اجازت لے کے چلے جاتے تو پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حجرے مبارکہ کی طرف جو ہے وہ جاتے۔ تو یہ وہ اصحاب تھے جن کے بارے میں یہ آیات طیبات جو ہے وہ نازل ہوئیں، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جب اسلام کی فتوحات ہوئیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو باقاعدہ ان صحابہ کو جب مال غنیمت یا وظائف جاری کیے گئے، اصحاب نہیں اوورال کو جب دیے گئے تو اس کے اندر جو بنیاد بناتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو کتنا دینا ہے، تو جو درجہ بندی تھی اس کے اندر اصحاب صفہ والوں کا اپنا ایک الگ مقام اور درجہ تھا۔ کیا بات! کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں گویا کہ دین کے لیے وقف کی، اور در حقیقت انہی یوں تو دیگر صحابہ کا حصہ ہے، لیکن خاص کر یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ اور یہ دین کس طرح حاصل کرتے تھے کہ ایک جو اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب دوپہر کے وقت میں سب لوگ جو ہے وہ اپنے کام کاج پر ہوتے تھے یا آرام کر رہے ہوتے تھے، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے علم دین جو ہے وہ سیکھتا تھا، سوالات کرتا تھا اور جوابات حاصل کیا کرتا تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ ان کا علم دین حاصل کرنے کا شوق جو ہے وہ کتنا تھا کہ یہ علم دین حاصل کرتے تھے، اور وہی پھر اس علم دین کو حاصل کر کے وہ آگے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس احادیث طیبہ کا ڈھیر سارا جو ہے وہ خزانہ جو ہے وہ موجود ہے، خود قرآن کریم جو سینہ بسینہ جو ہے وہ آگے تک جو ہے وہ پہنچا، اور پھر اس کے بعد مصحف شریف کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوا، تو وہ اس کے اندر کئی جگہوں پر ان اصحاب صفہ کا جو ہے وہ کردار ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان آیات طیبات کو یاد کیا، اور پھر اس کی تکرار آپس میں کی، اور پھر اسے بعینی ہی اسی طرح آگے دوسروں تک پہنچایا۔ ان اصحاب صفہ میں چند ایک میں چاہوں گا کہ جو مشہور نام ہیں، ویسے تو آپ نے بتایا 400 کبھی ہوتے، کبھی 500 ہو جاتے، 400 یوں رہتے، یہ چند ایک جو مشہور نام ہیں ان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ اصحاب ہیں جو کہ مشہور جو ہے وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کی اپنی خدمات جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ موجود۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں چاہوں گا عدنان بھائی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی فضائل کے حامل ہیں، کئی کمالات کے حامل ہیں، اللہ پاک نے کئی خوبیوں کا جامع ان کو بنایا، چند ایک اوصاف، فضائل اور مناقب ان کے کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اس گھر کا، اس گھرانے کا ہر فرد ہی مثل آفتاب ہے، تو آپ کے والد گرامی ہوں، والدہ ہوں، بھائی جان ہوں آپ کے، یا آپ خود ہوں، تو اللہ پاک نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ رسائی اور وہ قرب عطا فرمایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار نہیں کئی بار ان کے مختلف فضائل کو، ان کے کمالات کو ذکر فرمایا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا دنیا سے رخصت کا وقت قریب آیا تو آپ زار و قطار رونے لگے،
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ رونے لگے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اب دنیا سے جانا ہے اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بخشا وہی بندہ جائے گا جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی، اور بعد از وصال بھی نبی پاک علیہ السلام، جو حضور کا پیارا ہے ایک، اور جس سے نبی پاک علیہ السلام راضی تھے، وہ بندہ بخشا جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی حضور علیہ السلام آپ سے تو پیار فرماتے ہی تھے، تو آپ حضور کے پیارے تو ہیں جی، اور یقیناً جب حضور کے پیارے ہیں تو حضور راضی بھی ہیں جی۔ تو جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں حضور کا پیارا ہوں یا عمار نہیں۔ بن یاسر، نہ، حضرت عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں، جی جی، حضرت عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں مجھے یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ حضور مجھ سے واقعتاً پیار فرماتے تھے یا میری دلجوئی کے لیے آپ جو ہے محبت والا انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں حضور واقعتاً ان سے پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا جی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمار بن یاسر ہے، سبحان اللہ، جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعتاً پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے! تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے ایک بار اور انہیں جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، آپ کے جسم کو داغا جا رہا تھا آگ کے ساتھ، آگ کے کوئلوں پر لٹایا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان سے فرمایا تھا، ان کے لیے دعا کی نبی کریم علیہ السلام نے، یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، فرمایا اے آگ ایسے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی تھی، ایسے عمار بن یاسر کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت جن لوگوں کی مشتاق ہے۔ بعض روایات میں نبی کریم علیہ السلام نے 3 ہستیوں کا ذکر فرمایا اور بعض میں 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا، اور ان 3 میں بھی حضرت عمار بن یاسر کو ذکر فرمایا، اور جو 4 والی روایت ہے اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ذکر فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، یعنی ہر بندہ اس بات کا مشتاق ہے کہ جنت اسے نصیب ہو جائے، لیکن جنت اس بات کی مشتاق ہے کہ عمار بن یاسر جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اور دیگر اور بھی بعض روایت میں جیسے میں نے عرض کیا 3 کا یا 4 کا ذکر ہے، تو ان میں سے ایک حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمار وہ ہیں جن کا ایمان جو ہے، جن کے اندر ہڈیوں کے گودے تک ایمان ان کے اندر بھرا ہوا ہے، ایمان سے پر ہیں، یہ مملو ہیں، یہ ان کی ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ جو ان کی محبت اور الفت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو 7 رفقا خاص بندے عطا فرمائے ہیں جو ان کے خاص رفیق ہوا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نبیوں میں افضل و اعلیٰ اور بلند مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ سارے نبیوں کو 7 رفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے 14 عطا فرمائے، اور ان 14 میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جو ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام و مرتبہ ہے، پھر ایک اور وصف انہیں یہ بھی حاصل ہے، یہ فضیلت ہے کہ یہ سابقون الاولون میں داخل ہیں، جن کے فضائل و کمالات جدا سے قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور اولین مبلغین اسلام میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ افراد، وہ 7 شخصیات جنہوں نے اسلام کی دین کی دعوت کو عام کیا ہے، ان میں سے ایک ممتاز اور چمکتا ہوا نام حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کر رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مرحبا بالطیب المطیب، ارشاد فرمایا پاکیزہ اور خوشبودار بندے
پاکیزہ اور خوشبودار آدمی کو خوش آمدید، اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں ان پر شفقت اور عنایت فرمایا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کے گواہ ہیں، اور ایمان کی بھی کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جنت کی خوشخبری بھی ایک بار نہیں کئی بار ارشاد فرمائی، سارے خاندان کو بھی عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت عمار بن یاسر، آپ کی والدہ، آپ کے والد، ان پر ظلم و زیادتی کیا جا رہا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عاد عمارا عاداہ اللہ ومن ابغض عمارا ابغضہ اللہ۔ ارشاد فرمایا جو عمار سے دشمنی رکھے اللہ اس سے دشمنی فرمائے، اور جو عمار سے بغض رکھے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی سزا دے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے پیار، جن سے محبت، جن سے الفت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور جن سے دشمنی کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یقیناً ہر مومن، ہر مسلمان نبی پاک علیہ السلام کا ہر سچا غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ محبوب رب العالمین کے محبوب ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے عدنان بھائی، کیا ایسی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم تمام ہی مقدسات، جتنی بھی نیک ہستیاں ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ہم سب سے عقیدت رکھیں، ہم سب سے محبت رکھیں؟ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے انہیں جنت کے وعدے فرما دیے ہیں، یعنی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں داخل فرما دیا، اہل بیت اطہار کے فضائل کمالات بیان کیے۔ اہل بیت اطہار میں بھی کئی وہ ہستیاں کہ جو صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تو یہ حکم بھی ہے نا کہ عام مسلمان کی بھی تعظیم توقیر کی جائے، ان کا بھی احترام کیا جائے، تو چاہے جائے کہ ہم ان ساری ہستیوں سے محبت اور عقیدت رکھیں۔ بالکل جی، مسلمان کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور بندے مومن کو انہی کو اپنا راہبر و رہنما بنانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے اصحاب ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے عظمت و رفعت سے نوازا ہے، ان کا ذکر جب بھی کرے خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کرے۔ ان سب کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور یقیناً بندہ مومن صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہی طریقہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، خود بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا معاملہ ہی فرمایا کرتے تھے، اور بے حد پیار و محبت فرمایا کرتے تھے۔ بھائیوں میں بھی کیا پیار و محبت ہوتا ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، اصل یہ ہے۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے، اور یہ وہ اولین گروہ ہیں جن کا تزکیہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو جن کا تزکیہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہو، وہ آپس میں شیر و شکر بھی ہیں، پیار و محبت کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں۔ یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہی مومنین کا انداز ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کوئی دوسری راہ جو ہے وہ بندے کو گمراہی، بے دینی اور دوزخ و جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ مسلمانوں کا، مومنوں کا انداز یہی ہے، اور اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہ رضوان ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر ہو، محبت کے ساتھ ہو، عقیدت کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم میں دیکھیں شاہ صاحب، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور صحابہ کی آپس کی جو محبتیں ہیں، میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اگر یہ جاننا ہے تو صحابہ کی جو آپس کی رشتہ داریاں ہیں اس کو پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کیسی محبت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کی اولاد کے ناموں کو دیکھ لیا جائے تو بھی اس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت کس قدر عمدہ اور عالی شان ہے۔ بندہ اپنی اولاد کا نام اسی کے نام پہ رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے یا جو نام اسے پسند ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی اولاد کے ناموں کو اگر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آپس کے اندر کیسی ان کے اندر رحم دلی، کیسی ان کے اندر محبت اور آپس میں الفت ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو،
فرمایا میرے بعد تم ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، لہٰذا صحابہ کا اور اہل بیت کا ذکر ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو دنیا میں بھی اس کے نظارے بندہ دیکھ لیتا ہے، اس کی بربادیاں ناکامیاں دیکھ لیتا ہے، اور آخرت تو پھر تباہ ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ورنہ وہ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ورنہ وہ ہے عطرت رسول اللہ کی، استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے، استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے، یا رسول اللہ برائے آل یاسر یا نبی، یا رسول اللہ برائے آل یاسر یا اللہ اکبر۔ یہاں عمران بھائی کچھ ذکر اس طرح کا ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیتیں، جو تکلیفیں پہنچی ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یقیناً قرآن کریم بھی اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ مصائب و آلام آ جائیں، مشکل حالات آ جائیں تو اس پر ہمیں صبر کو اپنانا چاہیے، صبر کے دامن کو اپنانا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح دیگر جو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں، انہوں نے کیسا صبر کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صبر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ صبر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی نعمت کا گھر جنت عطا فرماتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ میں ایک سمجھانے کے لیے شاہ صاحب ایک بات کروں گا کہ آج اگر کوئی مشکل کسی کو دنیا میں آ جائے، کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے، صحیح، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جائے، اور پھر کوئی بڑے منصب والا کوئی بندہ کہہ دے پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا حال ہوگا؟ بندے کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اطمینان میں آ جائے گا، سب سے پہلے تو ٹھیک ہے جب یہ میرے ساتھ ہے تو پھر تو مجھے کوئی پرواہ نہیں جی ہے۔ کوئی علاقے کا، کوئی کسی گاؤں کا وڈیرا ہے، کوئی کسی جگہ کا بڑا چودھری ہے، یا کوئی دنیاوی طور پر عہدے دار ہے، جی مصیبت کی گھڑی میں اگر وہ آپ سے آ کر کہہ دینا کہ اچھا پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جی تو بندہ کیا ہے ٹینشن ریلیز کر دیتا ہے، پریشانی سے دور ہو جاتا ہے کہ چلو اب تو خیر ہی خیر ہے۔ جی ارے ایک دنیا والے کے یہ کہنے پر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پریشان نہ ہو، سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر اس پر کتنا ہمیں یقین ہونا چاہیے، کتنا ہمیں جو ہے وہ ٹینشن ریلیز کر دینی چاہیے، کتنا ہمیں سکون آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مصیبت ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے آزمائش ہے، لیکن جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں، اللہ رب العالمین رحم و کرم فرمائے گا۔ پھر دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے کہ یہ مصیبتیں آزمائشیں جو آتی ہیں ان کے فضائل پر بندہ نظر رکھے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
تو اسے مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقام و منصب اللہ کے دربار میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس درجے تک پہنچے گا، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس مقام کو، اس درجے کو نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے اور آزمائشوں میں اسے مبتلا کرتا ہے اور صبر بھی عطا فرماتا ہے، تو پھر اپنے اس صبر اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ بندہ اپنے اس مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اللہ تو یہ مصیبتیں، آزمائشیں جو آتی ہیں یہ بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو بہرحال دیگر اس کے بڑے فضائل ہیں، اگر یہ فضائل پیش نظر رکھیں گے تو مصیبتوں پر صبر آ جائے گا۔ ایک تکلیف بزرگ پہنچتی ہے نا، تکلیف پہنچتی ہے عمران بھائی، تو دیکھیں اس پر بھی کتنی پیاری پیاری بشارتیں دی گئیں کہ بندہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے، اللہ اللہ اللہ، کانٹا چبھ جائے، اس کے عوض میں اللہ پاک گناہ معاف فرماتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی، کتنی بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک کی کہ ایک بندہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھے، اتنی سی تکلیف ہو، کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف پر بندے کو جب بندہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ پاک نے بندے کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ پاک بندے کے درجات بلند فرمائے اور کسی آزمائش میں مبتلا کر کے، کسی تکلیف میں مبتلا فرما کر بندے کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مقام تک جہاں اس نے پہنچنا ہے، جو اللہ پاک کے ہاں اس کا مقام مقدر ہے، لیکن اس نے پہنچنا اسی سیڑھی سے ہے، اسی راستے سے ہے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، ان تکالیف پر صبر کرے گا۔ اور ایک یہ بھی تصور باندھ لینا، یہ تکالیف آئی کہاں سے ہیں، دکھ آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ پاک نے بھیجے ہیں نا، تو اللہ پاک کی مشیت میرے بارے میں کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں اپنی بارے میں کیا مشیت جانتا ہوں، مجھے تو کل کا خبر نہیں، بلکہ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، آگے مستقبل کی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے، زندہ بھی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا۔ میرے بارے میں میرا رب جانتا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کریم جانتا ہے۔ اور پھر جب اللہ پاک نے کچھ بھیجا ہے، کچھ آزمائش اگر اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، تو وہی کریم رب ہے ان آزمائشوں سے دور بھی فرما دے گا۔ آپ ذرا تصور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک ہم پر کیسی آزمائش آتی ہوں گی، کیسی آزمائش، ٹھیک ہے آزمائش کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، آزمائش آزمائش ہے۔ ہر بندہ اپنی کیفیت جانتا ہے کہ اسے آزمائش کیسی لگتی ہے، کتنی، کوئی چھوٹی آزمائش بھی ہو، کوئی چھوٹے دل والا ہو تو اسے وہ آزمائش بھی بڑی لگتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو، آج جس ہستی کا میں اور آپ ذکر سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تو پتھروں پر لٹایا جا رہا تھا، آپ کی تو پیٹھ کو داغا جاتا تھا۔ آپ تصور کریں نا، جیسے عمران بھائی نے کہا نا، ایک چنگاری اڑتی تھی، اگر اڑ کر ہمارے بدن پر پڑے تو ہم تو تل ملا جائیں۔ ایک چنگاری ہم سے، آگ کی ایک چنگاری برداشت نہیں ہوتی، اور ان کے جسم کو داغا جا رہا ہے۔ آپ تصور کریں داغا کیسے جائے گا کہ لوہے کو یا کسی چیز کو گرم کر کے جسم پر لگایا جائے، یہ ہے داغنا۔ یہ عام بات نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آزمائشوں پر صبر کیا۔ یعنی کیسی آزمائشیں ہوں گی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزر رہے ہیں تو اور ان ہستیوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی ان آزمائشوں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درس دے رہے ہیں کہ صبر کرنا۔ یعنی ایسی ایسی آزمائشیں، کبھی پانی میں غوطے ڈالے، یعنی غوطے دیے جا رہے ہیں، کبھی کیا آزمائش، کبھی کیا آزمائشیں ہیں۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کو جب ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو جب ہم پڑھیں اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والا سبق بھی تو ہم لیں۔ انشاءاللہ جب ہم حاصل کریں گے نا، سبق لیں گے اور عمل کرنے کا جب ہم جذبہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ دونوں جانوں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ ایک طرف مفتی صاحب دیکھیں تکالیف ہیں، ایک طرف ان پر آزمائشیں ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اتنی مشکل حالات ہے اور ان مشکل حالات میں بھی آپ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو ان ساری کیفیات میں مفتی صاحب ان کا علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔
جی بالکل، علم دین کا حصول لیکن اصحاب صفہ کی جب ہم سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا ایک بنیادی وصف یہی تھا کہ وہ جو وہاں پر ہر وقت دن رات حاضر رہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے، اور وہ علم دین کا جو ہے وہ ان کو شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر رہتے تھے۔ تو علم دین سیکھنا یہ واقعی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے کئی فضائل جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے کہ جناب علم دین کا جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ سفر کرتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو یہ تمام فضائل جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے والے کو جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، مگر اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کئی طلباء بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سے یا آزمائشوں کی وجہ سے بسا اوقات علم دین سیکھنے کے اندر جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جی کئی تو مکمل طور پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کئی جو ہے وہ بے دلی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آج جو ہمیں علم دین حاصل کرنے کے ذرائع اور جو مواقع میسر ہیں اس کے مقابلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس دور کے اندر کیا صورت حال اللہ اکبر، کہ وہ کس طرح جو ہے وہ فاقے کر کے بھی علم دین سیکھ رہے تھے، اور آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ جامعات کے اندر یا مدارس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے تحت بیٹھ کر جو ہے وہ علم دین سیکھ رہے ہیں، کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے میسر ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جائیں اور جا کر ایک دن کمائیں اور ایک دن جو ہے وہ آپ پڑھائی کریں، نہیں، بلکہ صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف علم دین حاصل کریں، باقی سب چیزوں کی طرف سے آپ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں۔ اچھا اگر والدین نے بھی آپ کو بھیجا ہوا ہے تو وہ بھی آپ سے کوئی اپنی دینی اپنی خدمت نہیں کروا رہے، وہ آپ سے کوئی مالی جو ہے وہ تقاضا جو ہے وہ نہیں کر رہے، بلکہ اگر انہوں نے اپنی ایک یا دو یا جتنی بھی اولادوں کو انہوں نے علم دین کے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے، خاص کیا ہوا ہے، انہوں نے علم دین کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں آپ سے کہ یار آپ علم دین حاصل کریں، آپ ان کی بھی نجات کا ذریعہ بنیں اور اپنی بھی دنیا اور آخرت میں فلاح کا جو ہے وہ ذریعہ بنیں۔ تو اس لیے یہ بزرگان دین کی سیرت جو ہے وہ ان طلباء کے لیے بھی خاص طور پر ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی صرف طلباء ہمارے ہاں میں یہ سمجھتے ہیں کہ علم دین سیکھنا یہی ہے کہ مدرسے میں ہی داخلہ لے لینا، نہیں، علم دین سیکھنے کے دیکھیں مختلف طریقے اور مواقع ہیں۔ جیسے اب آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعے کے خطبے میں حاضر ہو کر امام صاحب کا بیان سننا یہ بھی علم دین سیکھنے کا جو ہے وہ ذریعہ، تو اس میں ہم دیکھ لیں کہ کتنے افراد وہ ہیں کہ جو بیان سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور کتنے وہ ہیں جو صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فارغ بھی ہوں گے، گھر میں بیٹھے ہوں گے، آفس میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ جناب خطبے کی اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اذان ہو تو ہم جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ جائیں، تو وہ علم دین جو ہے وہ نہیں سیکھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے۔ تو یوں یہ ایک ذریعہ اور موقع ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں جن میں آپ رات میں جو ہے وہ حاضر ہو کر علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ کل رات جو ہے وہ گزری شب جمعہ کی دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جو ہفتے میں ایک دن آپ کو نکالنا ہے کہ آپ وہاں پر حاضر ہو کر علم دین جو ہے وہ حاصل کریں۔ اسی طرح آنے والے کل جو ہے وہ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے، تو یہ مختلف مواقع اور ذرائع موجود ہیں۔ اچھا آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے تو اس وقت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر، مدنی چینل کے اوپر، اس پروگرام میں بھی اور دیگر مختلف پروگرامز کے اندر بھی آپ کے پاس علم دین سمجھیں اس وقت سیلاب کی صورت میں ہماری جانب آ رہا ہے، لیکن ہم لینے کو تیار نہیں، اور وہ دیکھیں کہ وہ ان پر کتنی مشقتیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں، تکالیف تھیں، کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، اور دور دراز سے جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بسا اوقات چند دن رکتے، علم دین سیکھتے، واپس اپنے علاقے کی طرف صحابہ چلے جاتے اور وہاں جا کر جو ہے وہ تبلیغ دین جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک وصال ظاہری کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کس طرح ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے کتنا دور دور کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کہ وہ حدیث سنتے تھے کہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں حدیث فلاں صحابی رسول کے پاس ہے یا فلاں جو ہے بزرگ کے پاس ہے، تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ جب پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ آج وہ تمام چیزیں ہمارے پاس سمجھیں کہ انگلیوں پر جو ہے وہ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہم جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے وقت جو ہے وہ نہیں نکال پا رہے، تو یہ ہماری محرومی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین جو ہے وہ حاصل کریں،
اور جو اللہ کی طرف سے ہم پر انعامات اور احسانات ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا دین جو ہے وہ سیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ علم دین کے حصول کی بات ہے تو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر، چونکہ آپ نے بھی علم دین حاصل کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو لیا اور پھر آگے آپ نے روایت کیا، تو میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 62 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صحیحین میں 5 احادیث مبارکہ، بخاری و مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے، اور جبکہ ایک قول کے مطابق آپ کی مرویات کی صحیح تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آئیے کال سنتے ہیں۔ مقصود احمد بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ جو پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں سلام عرض، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بہت ہی اچھا اور پیارا چینل ہے، اور آپ دعوت تبلیغ کی نسبت سے بڑا ترویجی کام کر رہے ہیں، اور اتنا بہترین پروگرام کرنے پہ ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ علماء کرام سے بس ایک دستہ ایک گزارش ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی کچھ معمولات ارشاد فرما دیں جو بہت معروف ہوں اور آسان ہوں عوام الناس کے لیے۔ کیا بات ہے جی، آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، کچھ معمولات جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک جو ہے وہ مبارک دن ہے، اور جمعے کو جو ہے وہ مومنین کی عید کا دن جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ مبارک دن کے کچھ آداب میں سے یہ ہے کہ غسل جمعہ جو ہے وہ سنت ہے، لہٰذا غسل جمعہ کریں، خوشبو لگائیں۔ اذان اول، 2 اذانیں ہوتی ہیں، جب پہلی اذان ہو جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر جمعے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا، سعی الی الجمعہ کرنا، جس کو قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو پھر اس کے بعد جمعے کی طرف جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، اور بے یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہے وہ واجب ہے، اس کا فی زمانہ بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھیں کہ فقدان ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اذان ہو جاتی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے۔ اچھا، بعض جگہوں پر تو اذان اول جو ہے وہ تاخیر سے بھی اس وجہ سے ہونا شروع ہو گئی کہ یار لوگ آتے نہیں ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، تو وہ تو چلے ایک آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے پہلو اختیار کیا گیا، لیکن دوسری بات یہ کہ علم دین سے محرومی تو بہرحال ہے ہی۔ یہ موسیٰ جو آپ ارشاد فرمائی، یہ اذان اول کا حکم ہے یا اذان ثانی کا حکم ہے؟ اذان اول کا یہ حکم ہے جی، کیونکہ بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو دوسری اذان ہے ہاں نہیں، یہ اذان اول کا جو ہے وہ حکم ہے کہ اذان اول ہو گئی۔ اب اگر آپ نے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے وہاں اذان اول مثال جمعہ 2 بجے اور اذان اول 1 بجے ہو گئی، تو اب 1 بجے سے ہی آپ پر لازم ہوگا کہ سب کام کاج جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، اب جہاں پر اذان جو ہے وہ اول بھی دیر سے ہو رہی ہے، کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی سنت قبلیہ سے پہلے جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر سنت قبلیہ ہوتی ہیں، پھر اذان ثانی ہو جاتی ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ اگر 2 بجے جمعہ ہے تو شاید 1:45 بجے اذان اول ہوتی ہو، لیکن بہرحال وہاں پر امام صاحب جو بیان فرما رہے ہوتے ہیں وہ بس اوقات 1 بجے یا 1:15 بجے سے بیان کر رہے ہیں، وہ علم دین آپ کو سکھا رہے ہیں۔ وہ امام صاحب کو خود آتا ہے، وہ اپنی تکرار کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے اس دن جمعے کو کہ وہ اس کو یاد کر لیں کہ یار بھول تو نہیں گیا میں نے جو کل پڑھا تھا، وہ ان کو آتا ہے اور یاد بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ہی بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ علم دین سیکھ لیں، تو لہٰذا آپ علم دین کے لیے حاضر ہوں اور علم دین باقاعدہ جو ہے وہ سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ جائیں۔ اچھا، پھر جمعۃ المبارک کا ایک مبارک عمل یہ ہے کہ اس دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس دن صدقہ و خیرات جو ہے وہ کریں کہ جمعے کے دن کی نیکی 70 گنا یعنی 70 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ رکھتی ہے، تو یوں آپ صدقہ و خیرات کریں۔ جمعے کے دن جو ہے وہ قبرستان کی حاضری جو ہے وہ دیں، قبر کے اوپر جو ہے وہ حاضر ہو کر وہاں فاتحہ اور اصالہ ثواب کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نیک کام ہو سکتے ہیں وہ اس دن میں کرنے کی عادت ڈالیں، جیسے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو آپ سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ کروائیں، اپنے والدین کی زیارت کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، صدقہ و خیرات کریں، تو یوں جو ہے وہ ہمیں جمعے کے دن اچھے اچھے کاموں کے اندر گزارنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا مجھ سے مزید کچھ سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ ہم سوالات بھی لیتے ہیں، پہلے کال شامل کرتے ہیں۔
کہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں باہر رہتے ہیں تو میں جماعت کراتا ہوں اپنے گھر میں، تو میری وائف اور میرے بچے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بچے نابالغ ہیں، 8 سال کا ہے میرا بڑا بیٹا، پھر بیٹی 7 سال کی، اور پھر بیٹا 4 سال کا ہے. تو میں اس طرح جماعت کرا سکتا ہوں؟ جی ہاں، اپنے گھر میں بھی آپ جماعت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. جب قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو آپ اپنی جماعت کروا سکتے ہیں. اب اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے کہ اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں تو آپ میں امامت کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر آپ میں امامت کی شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر آپ جماعت نہیں کروا سکتے. اب امامت کی شرائط کے اندر بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہیں. وہ یہ کہ آپ کو مسائل نماز کا علم ہو، آپ جو ہے وہ قرات آپ کی جو ہے وہ درست ہو، تجوید کے مطابق قرات کرنا جو ہے وہ آپ جانتے ہوں. پھر آپ شرعی طور پہ معذور نہ ہو. شرعی معذور یہ ہوتا ہے کہ جس کو وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو. جیسے بعض لوگوں کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آزار جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں، کسی کو خون نکل رہا ہے یا کسی کا اور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ شرعی معذور ہوتا ہے تو وہ امامت نہیں کرا سکتا. اسی طرح فاسق مولن نہ ہو، یعنی داڑھی جو ہے وہ اس کی ایک مٹھی سے کم نہ ہو یا بالکل کلین شیو نہ ہو، یا وہ اعلانیہ کوئی جو ہے وہ گناہ نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو. تو اب اگر مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ جماعت تو کرواتے ہیں لیکن آپ فیملی کے ساتھ، بچوں کے سب کے ساتھ فلمیں ڈرامے گھر میں دیکھ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ جماعت نہیں کروا سکتے. ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. ہاں، آپ میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو اب صفوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے پیچھے آپ کے بچے کھڑے ہوں گے، بچوں سے مراد یعنی لڑکے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صف جو بنے گی اس کے اندر آپ کی وائف اور آپ کی بچی جو ہے وہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. مزید کون؟ محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ عصر کی یا عشاء کی سنتیں ادا کر رہا ہے اور دوسری رکعت میں عبدہ و رسول تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت جو ہے وہ الحمدللہ شریف سے شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کی سنتیں ہو جائیں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی. عصر اور عشاء یعنی جو سنتیں ہیں، سنت غیر موقدہ، اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت کے اندر آپ پوری التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، دوسری اور رکعت میں دوسری رکعت کے اندر، اور پھر تیسری کے لیے جب کھڑے ہوں تو وہ ثنا سے آپ پڑھیں. لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان سنتوں کو بھی سنت موقدہ یا کی طرح ہی پڑھا کہ فقط جو ہے وہ التحیات پڑھی عبدو و رسول تک اور پھر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر ثنا کے بجائے اس نے الحمد سے جو ہے وہ تلاوت شروع کر لی، تو بھی یہ سنتیں ادا ہو جائیں گی، سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مزید کال لیتے ہیں. محمد امان اللہ طاری دکھن منڈی سے عرض کر رہا ہوں. عرضہ میں عرض ہے کہ دانتوں میں خون آنے کا ارشاد فرما دیں. کافی دانتوں سے خون آتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی علاج ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ جی. مزید شاہ صاحب مجھے نات خان سلامی بھائی کھاں ہی عرض گزار آئے تو مکھے بدایو اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں یہ بدائی شروع جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. انشاءاللہ. مزید خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، علامہ جامی کا لکھا ہوا تنم فرسودہ جام پارا. انشاءاللہ جی. مزید محمد عمران ابتاری سکر سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیں. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاکا. کچھ میسیجز بھی ہیں جی. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں. اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی. والدہ کو پتے کی پتھری ہے اور انہیں آپریشن کروانے سے ڈر لگتا ہے، نسخہ کوئی ارشاد فرما دیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، مفتی صاحب سے ایک سوال کر رہے ہیں جی، کیا نماز اشراق اور چاشت ایک وقت میں ادا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، نماز اشراق چاشت کو جو ہے وہ ایک ساتھ بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ گزرنے کے بعد آپ ایک ساتھ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. کہہ رہے ہیں جی کچھ مشکلات ہیں، دعا کر دیں اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات اپنی رحمت سے دور فرمائے. کلام کی فرمائش کی ہے تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. انشاءاللہ جی.
کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب اگر کان سے پانی آتا ہو اور وہ اتنا ہو کہ انگلی بھر ہو، انگلی بھر جائے، انگلی پہ لگ جائے، تو کیا وہ پاک ہے یا ناپاک، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ کان سے جو رطوبت جو ہے وہ نکل رہی ہے کسی اس کی وجہ سے، یعنی زخم ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ رطوبت نکل رہی ہے، تو اگر وہ نکل کر کان کے بیرونی حصے کی طرف آ جائے کہ جس کا دھونا جو ہے وہ غسل کے اندر ضروری ہے، تو اگر وہ وہاں تک آ جائے گی اور بہنے کی مقدار میں ہوگی تو پھر ایسی صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ رطوبت بھی ناپاک ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ مجھ سے سوال ہے کیا آنکھوں کی پلکیں کاٹنا یہ جائز ہے؟ پلکیں جو ہے وہ کاٹنا یعنی آئیبرو جو بناتے ہیں جس طریقے سے خواتین بناتی ہیں تو وہ تو جائز نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر ایسا کرنے والی اور کروانے والی پر لعنت کی گئی۔ ہاں اگر کسی کے بال بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ضرورتاً اتنے کاٹ سکتے ہیں ان بالوں کو کہ وہ نارمل شیپ پر رہیں۔ جی خلیل بھائی سے عرض ہے کہ منہ میں دانے اور چھالے بن جاتے ہیں اور گلے میں بھی نکل آتے ہیں یہ چھالے وغیرہ، اس کا کوئی روحانی بھی علاج بتا دیں۔ اور ثاقب بھائی عمران بھائی سے با ادب حاضری مدینہ کی دعا کروا دیں۔ عمران بھائی با ادب حاضری مدینہ کی دعاؤں سے نواز دیں۔ نیک لوگوں سے دعا کروائے کریں، یہی سوال مدنی مذاکرے میں کریں، امیر علیہ سنت سے دعا آپ بھی کروائیں، نواز دیں اللہ پاک ہم کریم۔ سب کو بار بار با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز میں سب ایک سوال ہے، نماز میں عورت کا کوئی حصہ یعنی کتنا ظاہر ہو جائے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جو مرد ہے یا عورت ہے دونوں کے لیے جو ستر عورت ہے یعنی وہ اعضاء جن کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا مرد کے لیے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت حصہ ہے، اور عورت کے لیے جو ہے وہ پورا بدن ہے سوائے چہرے کی ٹکلی، ہاتھوں کی جو ہے وہ یہ تیلیاں اور پاؤں کے پنجے، ان کے علاوہ۔ تو اگر وہ جو ہے وہ چوتھائی کی مقدار میں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوگی۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام دعا فاطمہ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی۔ میں پیرنٹس سے والدین سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی نام نامی اسم گرامی محمد آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ حضور کا نام آئے تو محبت کے ساتھ۔ ہمارا یوں کہیں کہ اہل سنت کا یہ شعار ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو محبت سے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اس کی کئی فضائل بھی ہیں، اس کی برکات بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی اللہ نے چاہا تو۔ اس سے اللہ نے چاہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ حضور کا دیوانہ ہے،
یہ حضور کا عاشق ہے. تو بچپن سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھانا ہے, بچپن سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سکھانی ہے, بچپن سے ہی اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پتہ بتانا ہے. تو وہ انداز بھی اپنایا جائے تاکہ جس سے مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں تو انگوٹھے چومیں محبت سے, آنکھوں کے ساتھ خود بھی لگائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ درس دیں. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, فوڈ اپڈیٹ, آئیے پیکیج کی طرف پڑھتے ہیں. آنکھ سلے پالا کہتے کہتے حرم کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ, حرم کی یاد سے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی ہم فروٹ منڈی میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے بارے میں بات کرنی ہے اور وہ نعمت ہے لیچی. لیچی کے فائدے کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کو بتانے ہیں. لیچی کا جو سیزن ہے یہ بالکل اینڈ کی طرف ہے, تو عین ممکن ہے یہاں ریٹس کچھ آپ کو زیادہ ملے, پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, کیونکہ جب چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے یا کوئی بھی فروٹ ہوتا ہے وہ اپنے اینڈ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, اور پھر وہ ہوتا بھی مخصوص جگہوں پر ہے تو اس کی کم دستیابی کی وجہ سے ریٹس بھی بڑھ جاتے ہیں. تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا, چلتے ہیں منڈی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں لیچی کے معاملات کیا ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا منڈی میں آپ؟ منڈی میں ماشاءاللہ تقریباً 14 سال ہو گئے. 14 سال ہو گئے جی. تو سیزن کے حساب سے ہوتا ہے یا لیچی خالی ہوتی ہے؟ سیزن کے حساب ہوتا ہے. اچھا, یہ لیچی کہاں مطلب کتنے مہینے تک اس کا سیزن رہتا ہے؟ اس کا جو ہے نا 2 سے 2.5 مہینے تک سیزن ہوتا ہے. کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے کچھ بتائیں؟ یہ دیکھیں تقریباً 5ویں میں شروع ہوتا ہے, 7ویں میں جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے. اچھا, 5ویں مہینے میں شروع ہوتا ہے, 7ویں میں اینڈ ہو جاتا ہے. کن کن علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ جو ہے نا ملتان میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا کچی کوٹھی, صحیح ہے, قصور, اور اس کے بعد جو ہے نا لاہور ہو گیا, سیالکوٹ میں بھی جی سیالکوٹ ہو گیا, اور مری اور 4 صدہ میں. تو یہ لیچی کا ابھی سیزن ہے؟ ابھی اس وقت لیچی کا سیزن انتہا پہ ہے, مطلب اینڈ چل رہا ہے. وہ جو ابتدا تھی جو بہت ہلا گلا ہوتا تھا لیچی کا, جیسے ہر پھل کا اپنا ایک سیزن ہوتا ہے. اچھا, ہم نے لیچی دیکھا یہ پیچھے آپ کے جو ہے یہ بالکل ریڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, تو یہ والی تھوڑی جو نا وہ کم لال ہے, یلو ہے. ان کے مختلف نام ہوتے ہیں جی. اچھا, جو زیادہ لال ہوتی ہے اس کا سرائی نام ہوتا ہے. سرائی نام ہوتا ہے جی, اور یہ نارمل ہوتی ہے. سب سے اچھی کہاں سے آتی ہے؟ سب سے اچھی تو تقریباً ملتان ہی ہے. ملتان کیا جی, سب سے بیسٹ, میٹھا مال بھی اور ماشاءاللہ دمدار مال. جی, دمدار بھی ہوتا ہے. یہاں سے ہم صبح ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے یہاں موجود ہو جاتے ہیں بیچنے کے لیے. پھر یہاں 1:10 تک ہم یہاں بریک کرتے ہیں نماز کا, 1:45 تک. اچھا, نماز یا نماز کا اہتمام ہوتا ہے, خاص اہتمام ہوتا ہے جی. چلے جی, یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے ماشاءاللہ. جو بھی ان کے سیٹ ہیں انہوں نے یہ خاص اہتمام کیا ہوا ہے نماز کے حوالے سے ماشاءاللہ, کہ نماز کا وقفہ دیتے ہیں اور باقاعدہ نماز کا ٹائم لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ اتنے بجے یہاں نماز ہوتی ہے. یہ سرائی ہے جی, بالکل یہ سرائی ہے. جو ہے نا اس کا جو ہے نا قیمت ہوتی ہے 15 سے 16 ہزار روپے. جی, اچھا, گولا ہے, گولا بھی ہے, سرائی بھی ہے, اس کو بولتے ہیں. اچھا, گولا سرائی دونوں ہیں جی. یہ زیادہ ریڈ ہے, اس کو گولا بھی کہہ سکتے ہیں. جی, گولا بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اچھا, چلیں, سرائی دانہ بھی کہہ سکتے ہیں. سرائی دانہ بھی کہہ سکتے ہیں. ریٹ وغیرہ اس کے کیا ہیں؟ ریٹ جو ہے نا ڈیلی کا دام ہوتا ہے ان کا, جو ہے نا. اچھا, ہاں نا, مختلف ہوتے رہتے ہیں. آج کا کیا ہے بتائیں گے؟ آج کے جو ہے نا 8500 روپے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہے نا یہ صبح آتی تو تقریباً یہ 12,000 روپے کی تھی. 6-7 بجے جو ہے نا دام جو ہے نا اوپر ہوتے ہیں منڈی کے. اس کے اس وقت جو چل رہے ہیں تقریباً 8 سے 10,000 اس کے آس پاس ریٹ چلتے ہیں. 11,000 تک کے ریٹ چلتے ہیں کارٹن کے. ایک کارٹن میں 9 سے 10 کلو وزن ہوتا ہے, 11 کلو تک بھی ہو سکتا ہے. سم بھرا جاتا ہے, اتنا وزن ہوتا ہے. اور کارٹن اندازاً اتنے کا ہوتا ہے. یہ تقریباً 13,000 تک آ کے بکتی ہے, اور یہ 8,000-9,000 تک کی بکتی ہے. یہاں پہ جو نا اردو ردی اخبار جو ہے نا پیٹیوں وغیرہ میں لگاتے ہیں, اس کی بے حرمتی کرتے ہیں لوگ یہاں. اس کی بھی ہم نے جو نا بہت سختی کی ہوئی ہے یہاں پہ, مطلب کہ نہ لگائیں اس کا. ہم نے اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے, صحابہ کرام کے نام لکھے ہوتے ہیں, اس طرح اللہ کے ولیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو مقدسات جو ہیں ان کے نام ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور بالکل یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جو ردی جسے ہم کہتے ہیں کاغذ, اس کا استعمال کرتے وقت دیکھ لیں اس پر کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے. اگر لکھا ہوا ہے تو برائے کرم اس کو استعمال نہ کریں. ہمارے یہاں جو اگر موجود آ بھی جاتی ہے نا اردو ردی کے اخبار, ہم اردو ردی حفاظت سے سنبھال کے ہم مال واپسی ڈال دیتے ہیں, نکال لیتے ہیں اس میں سے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے لیچی کے حوالے سے کچھ باتیں سنی کہ لیچی کن علاقوں میں پائی جاتی ہے اور اس کے ریٹس کیا ہیں. تھوڑی مہنگا پھل ہے اور ہر ایک کھا بھی نہیں سکتا, ظاہری بات ہے. تھوڑا یہ کم کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے, مخصوص شہروں کے اندر یہی ہوتا ہے.
اور قسمیں اس کی بھی آپ نے جان لی ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی بہت پیاری نعمت ہے اور گرمیوں کا خاص تحفہ ہے. اس کو کھانا چاہیے مگر کھاتے وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ خالی پیٹ نہ کھائیں آپ. خالی پیٹ کھانے سے پرابلم ہو سکتا ہے. اسی طرح اس کا وافر مقدار میں زیادہ استعمال کرنا بھی یہ بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے. اس کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے جو جلد کو مضبوط کرتا ہے, ہڈیاں اس سے مضبوط ہوتی ہیں, پانی کی کمی اس سے جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. خاص طور پر بندہ جب چل پھر کر آ رہا ہے, گرمی دھوپ سے باہر سے آئے اور اس وقت لیچی کے 3 سے 4 دانے کھا لے تو اللہ نے چاہا تو اس کی انرجی پوری ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین یہ نعمت ہے, اس کو کھانا چاہیے, اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ چلتے ہیں جس اسٹوڈیو میں شاہ صاحب کے پاس اور دیکھتے ہیں وہاں آپ کے لیے کیا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. عاطف بھائی آج تو لیچی سے ہم محروم ہیں, زیارت ہم نے کر لی ہے ماشاء اللہ. بہرحال ابھی ہم خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کچھ کالز تھیں, کچھ مشورے تھے, کچھ فرمائشیں تھیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. پتے کی پتھری کے حوالے سے پوچھا تو پتے کی پتھری کے لیے یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر تو اس کا سیزر ہی کیا جاتا ہے, آپریشن کروایا جاتا ہے. اور روٹین کی دواؤں سے زیادہ تر جیسے ٹھیک ہونے کے اتنے اس کی جیسے معلومات نہیں ہے, زیادہ تر لوگ اس کا آپریشن ہی کرواتے ہیں. جی. تو اس میں ایک چھوٹا سا نسخہ کہہ لیں, ٹوٹکا کہہ لیں, بہت ہی اچھا ہے یہ. اگر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت سو کو فائدہ ہوا ہے, یہ سنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اور ہربل میں حکیمی حوالے سے اس کا علاج ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں تکلیف شدید ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو جو پاس یوں کہہ لیں کہ ٹائم نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے پھر وہ سیزر کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ چھوٹا موٹا پرابلم ہے تو وہ دواؤں سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہے. تو اس میں انجیر, آپ 2 عدد انجیر لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور پھر اس کو جو ہے 1 چمچ زیتون کے تیل میں رات کو اس میں مکس کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ اس کو کھانا ہے. مگر اس کو جب صبح آپ اس پر لیمو چھڑک دیں, آدھا لیمو کاٹیں, اس کا رس اس پہ چھڑک دیں اور صبح اس کو کھا لیجئے. اور چاہیں تو اس پر تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں, اصلی شہد مل جائے تو انشاءاللہ یہ اس میں مفید ہوگا. گلے میں منہ میں چھالے, گلے وغیرہ میں چھالے جو بتایا, تو اس کا ایک سبب پیٹ کی گرمی بھی ہوتا ہے, تیز مرچ مسالے کھانا بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے کانسٹیپیشن, قبض وغیرہ بھی اس کا معاملہ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. بالفرض قبض ہے تو اس کا علاج کریں. اگر بہت زیادہ تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے. پانی کم پیتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں. اور اس منہ کے چھالوں کے لیے ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے, وائٹ پانی جو انڈے کے اندر ہوتا ہے, اس کو منہ کے چھالوں پر جیسے روئی وغیرہ سے مل لیا جائے تو یہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے ملیٹھی آپ لے لیں, تقریباً 6 گرام ملیٹھی لے کر اس کو 2 گلاس پانی میں ابال لیں. جب تقریباً 1 گلاس رہ جائے تو اس سے کلیاں کی جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے. آلو بخارا آپ لے سکتے ہیں, آلو بخارا تازہ مل جائے یا پھر جیسے جو خشک آلو بخارا ہوتا ہے, رات کو 2-3 دانے بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں اور آلو بخارا بھی وہ کھا لیں گٹھلی ہٹا کر, تو یہ بھی منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے دانتوں سے خون کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے لیے مسواک شریف بہترین علاج ہے, اس کو کیا جائے, منہ کی صفائی رکھی جائے. انار کے پھول آتے ہیں, اسے گل نار فارسی بھی کہا جاتا ہے, یا آپ سیدھا سا جا کے کہہ دیں گے کسی ہربل کی, حکیم کی, جو جڑی بوٹیاں کی پنسار کی دکان ہوتی ہے, کہ مجھے انار کے پھول دے دیں. وہ لے کر اس کو پیس لیں اور اس کو منہ میں جیسے لگایا جائے, منجن کے جیسے منجن کیا جاتا ہے, تو اسی اعتبار سے. یا اس سے کلیاں کا انار کے پھول تھوڑا پانی میں پکا لیں, ابال لیں, تو اس سے کلیاں کی جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم فرمائش شامل کریں گے اور پھر میں اختتام کی طرف آؤں گا. تم ذات خدا سے, یہ والا کلام, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, تم ذات
خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا منگتا تمہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، یوں جھک کے ملے سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے خاص کیا ہو، شاباش حسن یار چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اختتام کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے، چونکہ گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت پر بھی کچھ بات کی جائے، آپ کے کچھ اوصاف پر بھی بات کی جائے۔ کیا کہیں گے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات ہیں، جی کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی قسم اٹھا لیتے جی تو اللہ رب العالمین اسے پورا فرما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کتنے ہی کمبل پوش ایسے ہیں کہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ فرمایا منہم عمار بن یاسر، فرمایا انہی میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو آپ اب کوئی قسم اٹھا لیتے تو اللہ رب العالمین اسے پورا فرما دیتا۔ ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم بھی کوئی قسم اٹھائیں، اولاً تو قسم اٹھانے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر اٹھا لیں تو پھر اسے پورا کریں۔ کیا بات ہے۔ عدنان بھائی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کچھ؟ بے شمار اوصاف کے مالک ہیں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں چاہیے ان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور منتخب کریں۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے، آپ کی سیرت میں آپ بہت کم گفتگو فرمایا کرتے تھے، کم گو صحابی رسول ہیں، اور طویل خاموشی جو ہے وہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔
اکثر خوف خدا میں مستغرق رہا کرتے تھے اور آنے والے فتنوں سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے فتنے اور فسادات سے محفوظ و مامون فرما۔ تو فضولیات میں وقت گزارنے کے بجائے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے اپنے لیے یہ بات منتخب کریں کہ بولنا ہے تو کم بولنا ہے، اور جو کم بولنا ہے وہ بھی مفید بولنا ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ الاوابین کے بڑے پابند تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ روزانہ 6 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے اس کی، تو آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز ادا فرمائی، اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ پھر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمایا، اللہ اکبر، آپ کے کچھ اشعار ذکر کیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور واقعہ یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سردار عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار کہے، اور پہلے شعر کا ترجمہ یہ تھا، اللہ جزائے خیر دے بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ابو بکر کو اور امیہ اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ تو کوئی بندہ نیک کام کرے، اچھا کام کرے، اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائے مدینے میں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائے مدینے میں، تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی علی